يا شهر البركات يا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے اقوال کے ضمن میں آج چند ایک اقوال آپ کے سامنے میں اور پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے محسن کے احسان کو چھپاتا ہے وہ محرومی کی سزا پاتا ہے، اور جو شخص باوجود قدرت کے لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا اس کی قدرت اور طاقت سلب اور زائل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ان لوگوں کو سیکھنا چاہیے جو قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود لوگوں پر احسان نہیں کرتے، اور ان لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے احسان کرنے والوں کو چھپاتے ہیں، بلکہ میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اپنے احسان کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لیکن ان احسان کرنے والوں کی بڑائی دیکھتا ہوں کہ وہ پھر بھی احسان کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے، یہ بھی امام علی کا ہی قول ہے کہ جو شخص اپنے احسان کو جتلاتا ہے وہ گویا احسان ہی نہیں کرتا۔ اور ساتھ ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص احسان اور نیکی کا کفران اور ناشکری کرتا ہے وہ اپنے آپ کو قطع تعلق کا مستحق بناتا ہے، کیونکہ امام علی فرماتے ہیں کہ احسان غنیمت ہے اور قناعت ایک بڑی نعمت ہے، اور احسان جتلانا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے کاموں کا انجام نیک ہو جاتا ہے اور اس کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ فضل و احسان کرتا ہے لوگ اس کی سرداری کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے سب اس کی عادت کے ثناخواں رہتے ہیں۔ احسان ایک ذخیرہ ہے، پس تلاش کرو کہ کس شخص کے پاس چھوڑتے ہو۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا نہایت اعلیٰ درجے کی بخشش ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ محسن وہ شخص ہے جس کے افعال اس کے اقوال کی تصدیق کریں، اور نعمت الہی میں فکر بڑی عبادت ہے۔ احسان کرنا بھلے مانس لوگوں کی خصلت اور برائی برے لوگوں کی عادت ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر احسان آدمی کی شکل میں دکھائی دیتا تو ایسا باجمال ہوتا کہ تمام جہان پر فوقیت رکھتا۔ مزید فرمایا نیکی اور بدی کرنے والے کو برابر نہ سمجھو، کیونکہ اگر تم نیکی اور بدی کرنے والے کو ایک سا سمجھو گے تو اس طرح احسان کرنے والا محسن احسان کرنے سے دور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ احسان کے لائق ہوں ان سے احسان کیے جاؤ، اس سے تمہارے دشمن ذلیل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ احسان کو لازم پکڑ کر یہ نہایت عمدہ زراعت اور بہترین بدعت ہے، اور اخلاص کو لازم پکڑ کے یہ اعمال کی قبولیت کا باعث اور افضل ترین طاقت ہے۔ کہ احسان کو پکڑ کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے زراعت ہے، کہ جیسے زراعت یعنی کہ کھیتی باڑی پھلتی پھولتی ہے ویسے احسان بھی پھلتا پھولتا ہے، اور اخلاص کو لازم پکڑو کہ اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص اگر نہ ہو تو عمل بیکار ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ برائی کا مقابلہ احسان سے، غفلت کا مقابلہ بیداری سے، اور حرص کا مقابلہ قناعت سے کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ خالص ایمان باللہ اور لوگوں سے نیکی و احسان کرنا قیامت کے دن کے لیے بہترین نفع بخش سرمایہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ کرو جو اس کو یاد کرتا اور دہراتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو احسان فراموش ہوگا وہ تو اپنے آپ کو احسان سے قطع تعلق کرتا رہے گا، اور جو شخص احسان کو دوسرے کی یاد بھی کرتا رہتا ہے اور دہراتا بھی رہتا ہے تو ایک طریقے سے وہ اپنے آپ کو اس کا وفادار بھی ظاہر کرتا رہتا ہے،
وفا شناس بھی ظاہر کرتا رہتا ہے، پھر اس کے اندر یہ غرور و تکبر بھی پیدا نہیں ہوتا، اور احسان مند کی احسان مندی کا ذکر نہ کرنا یہ بھی زیادتی ہے، اور اپنے آپ کو اس زیادتی سے بچا لیتا ہے۔ احسان کرنے سے آدمی آزاد لوگوں کا مالک ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے وہ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔